دبایا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جمعے کے میں خطبہ اور عنوان کے حوالے سے رمضان المبارک کے مہینے میں جو اللہ کے طرف سے روزے کی فرضیت ہوئی ہے اسی پر دو ایک بات انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو جو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس روزہ کے رکھنے کا اور بندہ جو اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا انوارات، کیا برکات، اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں، کتنی وسعتیں اللہ کی طرف سے اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کا اہتمام کا کیا کیا انعامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، اس کی ایک لمبی تفصیل اور ڈیٹیل ہے۔ شاید آپ ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، مگر حالات سے ریلیٹڈ دو ایک بات بتاؤں گا تو آپ ٹیلی جب کریں گے، ملائیں گے تو پتہ چلا کہ ہم میں بہت زیادہ کمی ہے، بہت کمی ہے۔ پہلے میں ترغیب کے طور پر ایک حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک طویل حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، فحضرنا الی المنبر، یہ صحابہ کا بیان ہے۔ صحابہ کا کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کے سب منبر کے قریب ہو جاؤ، سارے منبر کے قریب ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب پہلے زینے پہ قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو بھی آمین، تیسری پر قدم رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے کہ اب سے پہلے آپ مسجد میں نہیں آئے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ اب سے پہلے آپ نے ہم لوگوں کو کبھی خطبہ نہیں دیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ اب سے پہلے آپ کی کبھی تقریر نہیں ہوئی، بیان نہیں ہوا، یا رسول اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اب سے پہلے آپ کبھی منبر پہ تشریف نہیں فرما ہوئے، بلکہ یا رسول اللہ سب کچھ ہوا، لیکن آج پہلی بار لائف میں ایسا ہوا کہ خلاف عمل اور خلاف فطرت اور خلاف واقعہ یہ عمل پیش آیا کہ آپ نے اپنے معمول کے خلاف آتے ہوئے جب پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پر رکھنے پر بھی کہا آمین، اور تیسری پر رکھا تب بھی آپ نے آمین کہا۔ تو اس آمین کہنے اور خلاف فطرت عمل کرنے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے پوچھنے پر فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بد دعا کی
اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بد دعا کروں گا اور آپ میری بد دعا پر آمین کہیں۔ اب آپ دھیان سے سنیے گا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ اپنے خود سے نہیں آتے ہیں، جب تک خدا کا پرمیشن اور حکم نہیں ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام، دھیان سے سنیے گا، توجہ کا طالب ہوں، جب جبرائیل علیہ السلام خود سے آتے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم سے آئے تھے، تو اللہ نے ہی کہا تھا کہ آپ یہ بد دعا کہیں اور میرے نبی سے کہنا کہ آپ کی بد دعا پر وہ آمین کہیں گے۔ اب آنے والا جبرائیل علیہ السلام، بد دعا کرنے والا جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار اور جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہنے والی جو ذات ہے وہ تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بد دعا کیا تھی کہ وہ بندہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے، جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے گناہ سے بچ کے زیادہ سے زیادہ نیکی کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، اللہ کو خوش نہ کر لے، اپنے آخرت کو نہ سنوار لے، بنا لے، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، خرابی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر فوراً کہا آمین۔ اب آپ سوچیں، وہ نبی، وہ پیغمبر جس نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، وہ نبی جو ماں سے زیادہ اپنی امت پر شفقت اور مہربان، وہ نبی جو کبھی اپنے لائف میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، وہ پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ظالموں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، وہ نبی جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے پھر بھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حد تو یہ ہے کہ وہ نبی جس کے چچا کو قتل کر دیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے قاتل کو بھی نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا، ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اب سن لیں کہ کیا اب بھی کوئی تردد اور شک ہے اس کی بد دعا پر آمین کہنے اور یہ قبولیت پر کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ کائنات دنیا میں کبھی کسی نے نہ شک کیا ہے اور نہ کسی کو ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور روزہ نہ رکھے، رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کے تقدس کو بھلا دے، چھوڑ دے، اس بندے کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ اب آپ اور ہم سوچیں، غور و فکر کریں اس بات پر کہ رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، کتنے ہیں جو اہتمام کر رہے ہیں روزے کا اور کتنے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ معمولی سا بہانہ بنا کر کے ہمارا روزہ رکھنے کا معمول نہیں ہے، عمل نہیں ہے، شروع سے رکھتے نہیں آئے ہیں، ہماری عادت نہیں ہے، یا ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے، یا دھوپ کی شدت سے پیاس لگتی ہے، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم سے رکھا نہیں جاتا۔ بھائی تم کوئی الگ مخلوق نہیں ہو، تم بھی انسان ہو، تم بھی اللہ کے بندے ہو اور تمہارے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ معمولی باتیں کر کے یہ کہنا کہ روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا، بتائیے نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی ہے، کیا ایسے بندوں کے لیے ہلاکت اور بربادی نہیں ہوگی جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس مہینے کی عظمت کو، تقدس کو، اس کی حرمت کو سمجھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کی فضیلت کو اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کے گناہ سے بچ کر اپنے آخرت کو نہ سنوار لے، اللہ کو راضی نہ کر لے، کیا ایسا بندہ ہلاک اور برباد نہیں ہوگا؟ حالات کے حساب سے مجھے یہ بتانا ہے کہ ایک حدیث ہے
جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ تو رکھتا ہے لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، فرماتے ہیں کہ سوائے بھوکا رہنے کے، الا الجوع کا لفظ آیا ہے کہ سوائے اس بندے کے بھوکا رہنے کے اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں نیک عمل کرتے ہیں لیکن نیکیوں کے ساتھ گناہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں، گناہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کو بھی اس مبارک مہینے میں کچھ ملنے اور حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال، وہ بھی حدیث کی روشنی میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ عورت کا تذکرہ یہ کیا گیا کہ ایک عورت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ ماجرا پورا کہہ سنایا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے، اس کی زبان سوکھ رہی ہے اور وہ بے ہوش ہونے اور مرنے کے قریب ہو گئی ہے، ذرا آپ اس کا کوئی حل بتائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عورت مر جائے شدت کی وجہ سے، اس حال میں کہ وہ مرنے کے قریب ہے، حلق میں جان اٹکی ہوئی ہے اور پھر وہ روزہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت کو جا کر کہو کہ وہ اپنے حلق میں ہاتھ ڈالے اور کسی برتن وغیرہ میں کلا کرے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرامین جا کر کہہ سنایا تو وہ عورت کسی کٹورے میں پانی لے کر اس میں رکھ کے کلا کرتی ہے۔ جب وہ کلا کرتی ہے تو گوشت کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا اس برتن میں نکلتا ہے اس کے حلق سے، منہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عمل ہوا ہے، گوشت کا ٹکڑا اس کے حلق سے منہ سے نکلا ہے، یہ مردار بھائی کے گوشت کھانے کی وجہ سے۔ چونکہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا، یہ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے۔ اور یہ تجربہ کی بات ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جو بندہ چغلی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو چغلی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، خرافات سے بچتا ہے، اس بندے کو اس کے مقابلے میں جو گناہ میں ملوث رہتا ہے اور جو گناہ سے بچتا ہے، تو گناہ سے بچنے والے کو گناہ کرنے والے کے مقابلے میں روزہ کم لگتا ہے، بھوک کا احساس کم اور شدت اور پیاس کا احساس اس بندے کو کم ہوتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، حدیث کی بات ہے، کتابی بات ہے۔ یہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، زیادہ گناہ کرتا ہے، اب دیکھیں جو بندہ گناہ سے بچ رہا ہے اس کے مقابلے میں جو گناہ کر رہا ہے اس کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، اور وہ کبھی پیٹ کو دباتا ہے، کبھی ادھر لڑکتا ہے، کبھی اس کے سامنے تذکرہ کرتا ہے کہ بھائی میری جان نکلی جا رہی ہے، حلق میں جان اٹک گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مر جاؤں گا۔ اس طرح کی باتیں وہی کرتا ہے جو روزہ رکھ کر گناہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اتنے لوگ جو نمازی آج نماز پڑھنے آئے ہیں، ہم میں سے ایک بھی ویکتی، سب کی بات ہو رہی ہے، چاہے ہم ہو، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ میں جیسے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، گناہ سے بچنے کا حکم دیا اور گناہ سے بچ کر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کیا ہم ایسے گناہ سے بچ کر روزہ رکھتے ہیں؟ یہاں سے لے کر آخر تک ایک بھی شاید کوئی ایسا بندہ ہوگا جو یہ دل میں ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ 7واں روزہ، 6واں روزہ، پہلا روزہ جو ہم نے رکھا، ایک بھی روزہ ہمارا ایسا صحیح سالم گزر گیا کہ سحری کی اور افطار اور اس کے بیچ میں ہم نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، آنکھ کا غلط استعمال نہیں کیا، ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کیا، زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، نفس کا غلط استعمال نہیں کیا۔ ایک پہلی جو ہے نا سحری سے لے کر آج کا جو روزہ تک کوئی بھی بندہ یہ اپنا جو ہے نا یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے۔
कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। हत्ता कि हम आपकी बात नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमें खुद इस बात का यकीन नहीं है कि हमारा पहला रोज़ा और जो है ना आज का रोज़ा, इसके बीच में सहरी करते हैं और इफ्तार के बीच में जो रोज़ा का समय है, कभी ऐसा हुआ हो कि पूरा रोज़ा का समय निकल गया, इफ्तारी का वक्त आ गया और कोई गुनाह नहीं किया। चाहे आँख का गलत इस्तेमाल करके, हाथ गलत इस्तेमाल करके, नफ्स के जो है ना बहकावे में आकर, ज़ुबान के गलत इस्तेमाल करके, गलत बोल करके, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। तो यही तो इस हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता रहे हैं कि वो बंदा जो रोज़ा रखता है और गुनाह से नहीं बचता, तो उसको भूखा रहने के सिवा और रोज़ा से कुछ हासिल नहीं हो सकता है। अब सोच के देखें, बड़ा अजीब बात है कि हम गुनाह भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, तो ये उपास देने के सिवा और बहुत ज़्यादा कुछ हासिल हमको नहीं हो रहा है। अब दिन भर आप ख्याल रखें, सुबह सहरी के बाद से लेकर जो है ना इफ्तार से पहले तक, कि भाई हमारा रोज़ा है। जब जब गुनाह का ख्याल आए रोज़ा है, जब भी गुनाह का ख्याल आए रोज़ा है। याद रखें, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे गुनाह से आदमी बच सकता है, लेकिन एक दो ऐसा गुनाह है जिस गुनाह से बचना शायद अभी नामुमकिन सा हो गया है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी के हालात के हिसाब से नामुमकिन सा हो गया है। और वो ये है कि नौजवानों के लिए ये बड़ी अजीब बात है, आँखों का गलत इस्तेमाल, और बड़े बूढ़ों के लिए ये हो गया है, हर उम्र के लिए ये ज़ुबान का गलत इस्तेमाल, जिसको आम तौर पर चुगली शरीफ कहते हैं। हर गुनाह से बच सकता है। जब भी आदमी को ख्याल आता है कि भाई सुबह हम सहरी किए हैं, मेरा रोज़ा है, तो ये सोचकर वो गुनाह से रुक जाता है। कबाइर से, सगाइर से, सगीरा से, कबीरा से, बड़ा गुनाह से रुक जाता है। लेकिन ज़ुबान का इस्तेमाल गलत करते करते उसको ख्याल ही नहीं रहता कि हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े छोटे छोटे नमाजी, हाजी, आलिम है, मुफ्ती है, हाफिज़ है, कारी है, जिस तबके का आदमी है, कोई भी आदमी पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि हमने पूरा रोज़ा सुबह सहरी से लेकर इफ्तार तक रोज़ा का जो समय है हमने गुजार लिया और हमारी ज़ुबान से, आँख से, नाक से, आज़ाए जवारिह से कोई ऐसा गुनाह सादिर न हुआ। तो यही तो है, गुनाह से बचकर रोज़ा को पूरा करने का एहतमाम है। यानी कमा लिया है तो कमाने के बाद उसको सही सालिम लेके आना, ये बड़ी बात है। अगर कमाने के बाद पैसा ऐसे जेब में रख लिया है जिसमें छेद है, तो घर तक कहाँ से पहुँचेगा? तो बेआईनी ही ऐसा है कि रोज़ा तो हमने रख लिया है, लेकिन साथ में वो छेद वाला जो मसला है, वो गुनाह का मसला अगर करते रहेंगे तो रोज़ा के तकवा, हुसूल, बरक़ात ये धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे और इससे भूखा रहने के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि रोज़ा की हालत में गुनाह से बचने का एहतमाम कोई भी नहीं करता है। भाई सबसे बड़ी बात यही है ना कि गुनाह से बचने का एहतमाम। आप नेकी, अगर कोई बंदा तहज्जुद नहीं पढ़ रहा है उसकी कोई पकड़ नहीं, नफल नहीं पढ़ रहा है कोई पकड़ नहीं है। हाँ, ये बात है कि नफल पढ़ेगा तो अल्लाह के यहाँ उसका मकाम और ज़्यादा ऊँचा होगा, बुलंद होगा। लेकिन अगर गुनाह से बच रहा है तो उसके मुकाबले में गुनाह करके 1000 रकात नफल पढ़ने वाले की कोई वक़्त नहीं, अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ है। 1000 रकात नफल पढ़ता है और दूसरा बंदा 1 रकत भी नहीं पढ़ता। जो 1 रकत नफल नहीं पढ़ता वो गुनाह से बचता है, और जो 1000 रकत नफल पढ़ता है, लाखों रुपए अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, वो गुनाह करता है। तो बनिस्बत उसके जो खर्च भी नहीं करता, नफल भी नहीं पढ़ता, वो अल्लाह के नज़दीक ये बंदा 1000 गुना ज़्यादा अफजल है, फजीलत रखता है। इसलिए गुनाह से बचने का एहतमाम करें। हमें तो ज़कात वग़ैरह और सदक़तुल फ़ित्र के सिलसिले में कुछ बात करनी थी, लेकिन चूँकि हालात अभी नहीं है कि इस पर तफसीली बात की जाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अगर हयात बाकी रही, ज़िंदगी की रुनुक बाकी रही, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जुमा इंशाअल्लाह उस पर तफसीली बात बताऊँगा। फिर मैं अपनी बात एक बार दोहरा रहा हूँ
کہ ہر بندہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو عالم ہو جاہل ہو نمازی ہو حاجی ہو دینے والا ہو لینے والا ہو اللہ کے یہاں مقام رکھنے والا ہو سماج کا اونچا ہو نیچا ہو عمر زیادہ ہو کم ہو بوڑھا ہو کسی بھی درجے کا انسان ہو بندہ ہو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو گناہ سے بچ کر اہتمام کے ساتھ پورا کرے تبھی اس کا روزہ ہوگا۔ اگر گناہ کے ساتھ روزہ کو پورا کر رہا ہے تو وہ اپاس تو ہے وہ روزہ نہیں ہو سکتا، اس سے بندے کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کا ہم سب اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے خوب بچنے کی توفیق دے اور روزہ کو اہتمام کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔